میرا سوال ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی فیملیز ہیں جن میں اتفاق ہوتا ہے اور وہ بہت ترقی بھی کر جاتے ہیں، لیکن اکثریت میں نفاق کی وجہ سے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ مشورہ دیں پلیز۔ فیملیوں میں جو آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت مختصر سے کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کا جو ہے نا ایک میکانزم ہوتا ہے، سسٹم ایک بنا ہوتا ہے، باپ دادے پردادے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، ان میں ایک یونٹی ہوتی ہے، اس یونٹی کی بنا پہ ایک احتساب کا عمل ہوتا ہے، صحیح۔ اور احتساب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر کوئی اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے، اس ایکشن کے نتیجے میں جو بھی جزا سزا کا ہے وہ ان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور سب اس کے اوپر جو ہے نا آمین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو بندہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے نا تو اس کو جب سزا ملتی ہے نا تو وہ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک اچھی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی سوچ میں نکھار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس فیملی کا ایک اچھا امپورٹنٹ پارسل بن جاتا ہے۔ تو وہ فیملی ہیں جن میں آپ کہہ لیں کہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ بڑی ترقی کر گئی ہیں، تو بڑے ان میں آپس میں اتفاق بھی ہے، بظاہر دیکھنے میں اور اندر کی صورتحال میں ایک فرق ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، اندر بہت کچھ ہوتا ہوگا، لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے بھی لیگسی ہے، ایک جو پردادا دادا سے شروع ہو کے آتی ہے، اور ایک میکانزم ہوتا ہے جس کے تحت وہ فیملی چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے اندر جو ایک احتساب کا عمل ہوتا ہے، ایکشن لیا جاتا ہے، اس ایکشن کے اوپر سزا دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو بگاڑ پیدا کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے اندر بہتری آتی ہے، اور پھر ایک نیا نکھار آتا ہے، اور پھر دوبارہ ترقی کرتے ہیں۔ جہاں تک اکثریت کی بات جو آپ نے کی، اکثریت ایسے ہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہو گیا، لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، ایجوکیشن میں بھی اس وقت اتنی ایجوکیشن نہیں تھی، تو آج کل جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا تو اصل میں اندر جو ہوتا ہے نا بغض ہوتا ہے، بغض جو ہے نا اس کے چھپی ہوئی نفرت کو کہتے ہیں، جو انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے، بظاہر وہ آدمی میٹھی زبان بولتا ہے اور تعلق نبھانے کے وہ وعدے بھی کرتا ہے، بلکہ بڑا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن اندر نفرت ہوتی ہے، اس کو بغض کہا جاتا ہے۔ اب اس کا اظہار جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، آپ اگر سگریٹ پی رہے ہیں، اسموکر ہیں آپ، تو کہتے ہیں جناب جی یہ دیکھو آپ جو اتنا سگریٹ پیتے ہو، مہینے کی اتنی بچت، سال کی اتنی بچت ہوتی ہے، اس پیسے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں وہ ڈانٹ کر آتا ہے، اس کی جگہ پہ پیسے کا استعمال ایسے ہونا چاہیے، جبکہ کچھ عرصہ بعد وہ خود اسی لت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی ایسا اچھا عمل جو آپ کرتے ہیں وہ بھی حدوے تنقید بنا دیتا ہے، اس کو بھی، اس میں مقصد اس کا تنقید کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز نے آپ نے ایک اچھا عمل کیا ہے نا، تو اس اچھے عمل کو بھی وہ ہدف تنقید بنا دیتا ہے، لیکن وہی اگر اچھا عمل اس کی اپنی اولاد کرے تو قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں کسی فرد سے آپ کی کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، آپ کو کسی کو ڈانٹ دیا آپ نے ہلکا پھلکا، اس کے واقعات کو نہیں دیکھا جاتا، سیاق و سباق کو نہیں دیکھا جاتا، فوری طور پہ یہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ یار آپ نے ڈی مورلائز کر دیا، اور پھر اللہ بڑا بے نیاز ہے، پھر ڈی مورلائز کو اسی کے پاس بھیج دیتا ہے کہ تم اس کا مراد بلند کرو، بھائی کافی ڈی مورلائز ہوا ہے، اب تمہارا کام ہے اس کا مراد بلند کرو۔ اسی طرح کے جو ہوتے ہیں کسی کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف سازشیں کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اور ذہن کے اندر تخریب کاری ہوتی ہے، اور قدرت کا کرنا کیا ہوتا ہے تو لوگوں کا گھر تباہ کرتے کرتے ان کا اپنا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بغض والے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن اس میں سمجھداروں کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے بغض کو، کہ اندر اس کے نفرت کیسے چھپی ہوئی ہے، وہ جب آپ دیکھیں جہاں پہ آپ کٹ ہوا ہے 10 15 20 بندوں کا، دوستوں کا یا فیملی کے اندر، تو جو آپ کی اچھی بات کو بھی برا کہے گا نا اس کے اندر بغض ہوتا ہے، یہ جانچنے کا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ نفرت ہوتی ہے اندر۔ تو اس میں جو ہے میرا، جہاں تک مجھ سے سوال کیا کہ میرا ذاتی جو تجربہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی میں کوئی ایسا نفاق پیدا ہو رہا ہے،
تو آپ اس کو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. جب آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے نا تو وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں, آپ بھی ترقی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے اندر بہت زیادہ حب ہوتی ہے نا, محبت ہوتی ہے, تو آپ خواہ خواہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنا یہ ہے وہ, آپ اسے اپنے ساتھ چمٹے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کا گھر میں بے سکونی بھی ہو سکتی ہے, کاروبار میں ہے تو کاروبار بھی تباہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, اور اپنے جو ہے اپنی جو زندگی ہے اس کے اوپر آپ توجہ دیں کہ آپ کے پاس آپ کی ایک مطلب ایک یونٹ ہوتا ہے نا گھر بھی, میاں بیوی ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں اور بچوں کا خیال رکھیں, ان کو کیا ضرورتیں ہیں. دوسرے جو ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اگر کوئی دیکھیں نا, جو پہلا میں نے بتایا نا فیملی والا, اس میں اگر کوئی اس طرح کا پازیٹیو لے کے اگر بندہ آتا ہے, آپ سمجھیں اس میں فائدہ ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, جوائنٹ سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, چلتے ہیں, جو آپ سارے مل کے ترقی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھیں بھی کسی کے اندر ایسا بغض ہے جو آپ لوگوں کو تنگ کرتا ہے, تو آپ اس کو دیر نہ لگائیں, فوری طور پہ اسے انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں, اور اپنی جو ہے اپنے آپ کو فوکس کریں, اپنی فیملی کو فوکس کریں. اگر آپ یہی سوچتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں شامل رہتے ہیں, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو میں نے اسے ضرور محبت سے پالا ہوا ہے, میرے ساتھ اچھا, آج اس کو بگاڑ پیدا کر دی ہے, تو آپ کو بگاڑ کیوں پیدا کیا, پہلے تو وہ دیکھیں نا کیوں بگاڑ کیا اس نے. تو اگر بگاڑ کیا تو اس کا مطلب ہے اگر اس کی شادی ہوئی ہوگی, شادی کی وجہ سے اس کی ایک مطلب اپنا ایک فیملی بن گئی. اب اس میں میاں بیوی, پہلے اس اکیلے کی سوچ تھی, اب میاں بیوی کی سوچ ہے دونوں کی. آپ اس طرح سے چاہتے ہیں جیسے وہ پہلے غیر شادی تھا, ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس میں پھر اپنی اپنی جو ہے لالچ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لالچ میں پھر اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کا بہترین ہوتا ہے نا کہ اچھے طریقے سے, باعزت طریقے سے, جس سے آپ کے ریلیشن بھی قائم رہے, تو آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے حال پہ ہو جائیں. اس طرح سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں, جوڑنے کی کوشش میں آپ خود مار کھا جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, میرا تجربہ تو یہ کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں آپ کے حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں, آپ اس حالات کے مطابق, جو مشورہ ہے میرا وہ یہی ہے کہ آپ انہیں اپنے حالات پہ چھوڑ دیں, انہیں فورس نہ کریں. انہیں آج کل دور نہیں ہے کسی کو سمجھانے کا یا اچھا بننے کی. بعض اوقات لوگوں کو نا اچھا بننے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ فیملی کے اندر سب مجھے اچھا سمجھے. اچھا, اس کے علاوہ بعض بندوں کے اندر یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے فیملی میں سارے مجھے سرپنچ بنائیں اور مجھے سربراہ بنا کے مجھے اس طرح سے پروٹوکول ملے, رسپیکٹ ملے. یہ بھی شوق ہوتا ہے, میں بڑا ہے, لوگوں کو پتا ہے یہ بڑا ہے فلاں. چھوڑ دیں بڑے پن کو, آپ اپنے حال پہ مست ہو جائیں, ان کو اپنے حال پہ مست رہنے دیں, وہ بھی ترقی کریں گے, آپ بھی ترقی کریں گے. لیکن اگر آپ جوڑنے کی کوشش میں چکروں میں رہیں گے نا, اپنا نقصان کریں گے, ان کا نقصان کو نہیں ہونا. ٹھیک ہے, آپ میرا خیال کافی ہے اسی کے. بہت بہت شکریہ.